بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا 13واں سال، اور جب مکہ کی پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ قرارداد پاس ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قبیلے مل کر نعوذ باللہ اس دنیا سے مٹا دیں، قتل کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی سے وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، یعنی ہجرت کا حکم آپ کو مل گیا، اور وقت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور یہ بھی کہ آج اپنے اس بستر پر آج کی رات آپ نہ گزاریں جس بستر پر پہلے آپ سوتے ہیں۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کرنے کا سارا پروگرام اور سارے مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابو بکر کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ رسول اللہ سر ڈھانک کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے عام طور پر۔ ابو بکر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے ہی تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ساتھ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ اس کے یعنی دونوں نے مل کر ہجرت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ ادھر قریش نے جو پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کی تھی وہ بھی سارا دن تیاری میں لگ گیا کہ جیسے ہی تھوڑی سی رات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیں گے۔ قبیلے کے چیدہ جو نوجوان تھے اور سردار تھے وہ تلواریں لے کر جیسے ہی رات ہوئی تو وہ آپ کے دروازے پہ اور آپ کے گھر کے چار دیواری کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور ان کو پورا یقین تھا، پورے وثوق اور پختہ یقین کے ساتھ یہ کہ ان کی یہ جو ناپاک سازش ہے یہ کامیاب ہو جائے گی۔ یہاں تک ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا۔ ابو جہل کے ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یعنی یہ تنزن کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب ہم خود اس کو ختم کرنے چلے ہیں اور ہمیں وہ کس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنا کام جو جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے اس کا کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہتا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیات کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 ہے، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور میری یہ سبز حضری چادر، یہ جنوبی یمن سے بنی ہوئی آپ کی ایک چادر تھی، اس کو حضری چادر کہتے ہیں،
اور یہی اکثر یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر لیٹتے تھے۔ فرمایا کہ آپ یہ میری چادر لے کر لیٹ جاؤ اور اس سے تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزیوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا۔ جانا تو مدینے کی طرف تھا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر الٹا راستہ اختیار کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت مقررہ وقت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کر گئے۔ یعنی شیطان ان کو اطلاعیں دے رہا تھا اور بڑی کھول کھول کر۔ انہوں نے کہا با خدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر نبوت کے 14ویں سال میں درمیانی رات کو اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کی کاروائی کا راستہ ہوگا جو شمال کے رخ جاتا ہے، اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن والا راستہ جو مکہ کی جانب واقع ہے۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے نشان قدم چھپانے کے لیے آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو رہی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار میں آپ کتنے دن رہے، قریش نے آپ کا پیچھا کیا، انشاءاللہ یہ ہم کل سے پڑھیں گے۔